پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تہجد کی دعائیں، لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، ناممکن خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جائز دعائیں، یہ کبھی مت سوچنا کہ تم ابھی جہاں ہو، جس تکلیف میں ہو، اس وقت ہو، ہمیشہ ہی اس میں رہو گے، یا تمہاری دعا اب تک سنی نہیں گئی تو کبھی نہیں سنی جائے گی۔ تم بس یقین سے مانگتے رہنا، کیونکہ اس کی دیر میں بھی خیر ہے۔ بس کبھی مانگنا مت چھوڑنا، انشاءاللہ ایک دن وہ تمہاری ساری خواہشیں، تمہاری دعائیں سب قبول کر دے گا انشاءاللہ۔ امید اور یقین، اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں کرتا۔ ہونے کا وسیلہ، نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں جھکا لیتے ہیں خود کو، جب ہم اس کی رضا میں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ اور انسان، میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کسی کا کردار اچھا اور کسی کا برا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ہر بات سنتا ہے۔ ملنے میں دیر، یہ جو ملنے میں دیر ہو رہی ہے، تمہیں ہو سکتا ہے تمہارے اس انتظار میں بہتری ہو اور سکتا ہے اللہ تمہارے صبر اور برداشت کو آزما رہا ہو سکتا ہے جو تمہیں ملے اسے پا کر تمہیں بے انتہا راضی ہو جاؤ اور خوشی تم سے سنبھالی ہی نہ جائے۔ یقین رکھو، جو دیر سے ملتا ہے اس میں بہتری ہماری ہی ہوتی ہے، اور دعا کرتے رہو، اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، اس رب سے مانگتے رہو، وہ تمہیں ہر چیز عطا کرے گا۔ اللہ کی رضا، جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈالتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ یقین مانو، اللہ سب کچھ سنتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ کن کے معجزے، وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہش کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ دعاؤں پر یقین، اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ یہ سوچ کہ اس سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر صرف ان کے جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ راستے بند، جو اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ اللہ پہ یقین رکھو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، یقین ہی سے سارے راستے نکلتے ہیں۔ تمہارا نصیب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے چھین نہیں سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کے رہے گا انشاءاللہ۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف اللہ کی سوچ میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مانگتے رہو، دعا مانگتے رہو، اور اپنی دعا پہ یقین رکھو، اپنے اللہ پہ یقین رکھو۔ نصیب کا لکھا اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیز کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ وہ تم نے سنا نہیں، نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔ صبر ضائع، اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو، فَکُن کا نظارہ، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ کن کا رب ہے، وہ فَکُن کا نظارہ دکھائے گا، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ زخموں کا مرہم، جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ موضوع کی انتہا، کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں موضوع کی انتہا کر دوں گا۔ اللہ کے خاص، کچھ لوگ اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر، وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ اللہ پر یقین، اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر تب بھی یقین رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہوتے ہو، تو پھر میں بھی تجھے وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے تجھے خبر بھی نہیں ہوتی۔ دل کی خواہشیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ اب بس وہی ہو جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ دل اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔